حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اللہ جل مجدہ کی کتاب لا رائب میں سے ایک معروف آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرات، آپ کی توجہ کا طالب رہ کر اب ہم سب قرآن مقدس، فرقان حمید، برہان رشید، اللہ کی کتاب لا رائب کی تلاوت کردہ آیہ کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 11ویں سپارے میں سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ لا خوف، جو میرے ولی ہوتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، خبردار، بے شک جو میرے ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، انہیں کچھ خوف نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، آج کی صرف اتنی گفتگو ہے کہ خوف اور غم، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اور پھر اللہ پاک نے ان سے پہلے جو ارشاد فرمایا کہ انا اولیاء اللہ، یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں؟ اور پھر ان کی پہچان کیا ہے؟ اگر ہم دین کا مطالعہ کریں، اگر ہم شریعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تھوڑا سا غور کریں تو عزیزان محترم، میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی مکرم، تاجدار کائنات، دنائے سبل، ختم الرسل، مولاہ کل، احمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اور میرے محبوب نبی، نبیوں کے نبی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا، وارثان جنت حضرت امام حسن اور حسین کے نانا ہے محترم، کل نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے محبوب نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 3 عظیم نعمتوں کو اللہ نے مخفی رکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے۔ اپنی رضامندی کو، یعنی اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اور کون سا عمل کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اس بات کو اللہ پاک جل شانہ نے مخفی رکھ دیا ہے، پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو پوشیدہ رکھنے کا راز ہی یہی ہے تاکہ اللہ کی اطاعت کی جائے، ہر نیکی کا جو حکم ہے ہر نیکی کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ ہر نیکی کی جائے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے جمی بندوں کو اس عالم شہود کی زندگی میں، عالم امر کی زندگی میں
اللہ جل شانہ نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر نیکی کرو. کیا کرو؟ ہر نیکی کرو. نہ جانے اللہ پاک کس نیکی سے اللہ انسان کے ساتھ راضی ہو جائے. بظاہر وہ نیکی چھوٹی نہ سمجھی جائے، بظاہر وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو، رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے اس فرمان کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کو ادنا نہ سمجھا جائے، چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے. اور جو بھی نیکی کی جاتی ہے اللہ نہ جانے کس نیکی کی وجہ سے انسان کے ساتھ راضی ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو، اپنی رضامندی کو اپنے اطاعت میں جو ہے مخفی رکھ دیا ہے تاکہ ہر نیکی کی جائے. اللہ شاید کسی ایسی ایک نیکی سے راضی ہو جائے کہ انسان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. پھر اللہ جل شانہ کے رسول تاجدار کائنات امام الانبیاء، ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی، فاطمہ الزہرا کے بابا، حسنین کے نانا فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں رکھا ہے. یعنی ایک بندے کو جب اللہ پاک اسے گناہ سے منع کرتا ہے، اور بندہ اگر وہ بار بار اگر وہی گناہ کرتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے تو پھر نہ جانے کہ اللہ اس بندے سے کس قدر ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کی اطاعت میں رہنا اللہ راضی ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے ہٹ کر بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی سے بچ جائے تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. یعنی ہر کام نیکی کا کرنا اور ہر برائی سے بچنا، اس لیے کہ نہ جانے کوئی ایسی برائی کر بیٹھے انسان کہ ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف چلی جائیں اور وہ برائی جو ہے ہمارے زندگی کے سارے اعمال جو ہے وہ برباد کر لے اور اس برائی کی وجہ سے کل ہمیں واصل جہنم ہونا پڑے. اس لیے ہر نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے اور ہر برائی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ہر نیکی کرنی ہے، ہر برائی سے بچنا ہے. اور تیسری، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، اپنے جملہ مخلوقات، جملہ انسانوں میں ان کو اللہ پاک نے مخفی رکھ دیا ہے، پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اور اللہ کا کون بندہ قریب ہے، اللہ کے قریب کون رہتا ہے، یہ چیز پوشیدہ ہے. دنیا کے اندر بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت بڑا جبہ پہن کر، بہت بڑی دستار پہن کر اپنے آپ کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن اکثر یہ چیز ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو ظاہر نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو دکھاتا نہیں ہے کہ میں بہت اللہ کے قریب ہوں، میں بہت بڑا ولی ہوں اور میں نے تو یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. یعنی اللہ کا دوست، اللہ کا قریبی بندہ، اللہ پاک نے اسے اپنے بندوں میں مخفی رکھ دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہر انسان کا احترام کرو، ہر انسان کا قدر کرو. نہ جانے کون سا انسان رب کی بارگاہ میں ایسا محبوب ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا اور میرا تعلق جڑ جائے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور علامہ اقبال قلندر لاہوری، ڈاکٹر محمد اقبال آپ فرماتے ہیں کہ آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، خدا پھرتا ہے دنیا میں کہیں بیس بدل کر. عزیزان گرامی، اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کی قدر کرنا، انسانیت کی قدر کرنا. اور پھر ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ بنوں میں پھرتے ہیں ہزاروں عاشق مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے. اور خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے بہترین ہے، جو دوسرے کے لیے بہتر ہے. عزیزان گرامی، ہمیں دوسرے کے لیے اچھا بننا ہے. اپنی زندگی تو ہر کوئی گزار رہا ہے، لیکن دوسرے کے لیے اچھا بننا، دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھنا، دوسرے کے لیے ایک اچھا پیغام دینا، دوسرے کے لیے اچھی جو ہے اس کے لیے جو ہے اچھا راستہ دکھانا، یہ دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے یہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کر لیتا ہے. تو عزیزان گرامی، اب ہم نے ان تین چیزوں کو آج سمجھنا ہے کہ اللہ کی اطاعت نیکیوں کے اندر ہے.
ہر نیکی کی جائے اسے حقیر نہ سمجھا جائے، ہر برائی سے بچا جائے اس برائی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اور اللہ کے بندوں کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے، اس لیے کہ نہ جانے کون سا بندہ رب کے قریب ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ آپ کی خدمت میں جب قرآن مقدس کی یہ آیت آتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو میرے اولیاء ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت قرآن کا حصہ بنی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں۔ اے اللہ کے محبوب، ان بندوں کی پہچان کیا ہوگی؟ یعنی ولی اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان اولیاء کی پہچان کیا ہے کہ جن کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے، یہ دنیا کے خوف سے بھی مبرہ ہے، یہ آخرت کے غم سے بھی مبرہ ہے، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے، بلکہ ان کا جینا، ان کا اٹھنا، ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کی زندگی کا لمحہ بلمحہ صرف میری خاطر ہے۔ یا اللہ، یا رسول اللہ، ان کی پہچان کیا ہے؟ اب ہمیں یہ بتائیے ان کی پہچان کیا ہے، ان کی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے محبوب نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، شہنشاہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب نے ارشاد فرمایا اذا راہو ذکر اللہ، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں دیکھو تو پھر خدا یاد آ جائے، انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اب رسول معظم نے فرمایا کہ انہیں جب دیکھو یا ان کی مجلس میں جاؤ تو تمہیں خدا یاد آ جائے، اس لیے کہ ان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی زندگی کا لمحہ بلمحہ اللہ جل شانہ کے ذکر سے جو ہے لبریز ہوتی ہے، ان کی زبان کبھی ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتی، ان کا قلب کبھی جو ہے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے پاس جاؤ تو اللہ یاد آ جائے، ان کے پاس جاؤ تو اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ یاد رکھیں مسلمانوں، ولی کی پہچان، اولیاء کی پہچان، جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آج کا یہ عنوان اور یہ موضوع آپ سمجھنا ہے، انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نبی تاجدار کائنات کی بارگاہ میں، بارگاہ محبوبیت میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں۔ انسان کے جسم میں، انسان کے جسم میں، خواص ہمسا ہے انسان کے جسم میں، انسان کا دیکھنا، انسان کا سونگنا، انسان کا سماعت کرنا سننا، انسان کا چکھنا، انسان کا چھونا، یہ خواص ہمسا کے ساتھ انسان ہے۔ لیکن رسول کائنات کی بارگاہ میں صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان۔ اللہ کے نبی ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ انسان کے جسم میں، بدن میں انسان کے سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ کیا انسان کا کان اچھا ہے؟ کیا انسان کا ناک اچھا ہے؟ کیا انسان کی زبان اچھی ہے؟ کیا انسان کے ہاتھ اچھے ہیں؟ کیا انسان کے پاؤں اچھے ہیں؟ تو نبی کریم تاجدار کائنات، دنائے شبل، ختم الرسل، مولا کل، احمد مجتبی، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ کان کھول کے سن لو، جس بندے کی زبان ذکر اللہ کا لسان ذاکر، بہترین زبان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، بول اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے اچھی چیز انسان کی زبان ہے۔ کیا ہے؟ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ زبان ہے۔ اور اس زبان کو پکڑ کر میرے رسول نے فرمایا انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے فلاح مل جائے، انسان یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن کامیابی اس کے قدم چومے، اگر انسان چاہتا ہے کل قیامت میں اس کے حساب آسان ہو، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہو جائے، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، جنتی ہو جائے، انسان یہ چاہتا ہے اس کی آخری خواہش اور آرزو یہ ہے کہ دنیا سے جاؤں تو خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرے اور آپ کے محبوب نبی تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، بولو اللہ کا
کا ذکر کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ لسان ذاکر، بہترین زبان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ بولو اللہ کا، سارے بولو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ اور اس زبان کو پکڑ کر میرے رسول نے ارشاد فرمایا بہترین زبان یہ، اور اسی زبان کے جو ہے ادا کیے ہوئے الفاظ انسان کے وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ انسان جو کچھ بولتا ہے، اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے اس کے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت ایک انسان اپنی زبان سے گندی اور غلیظ گفتگو کرتا ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بعض الفاظ انسان کے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرشتے لکھنے پر بھی اسے شرم محسوس کرتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا انسان ہے، تیرا بندہ ہے، اور یہ اس کے لبوں سے، اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو رہے ہیں، تو ایسے گندے لفظ زبان سے نہیں ادا کرنے، ایسی جو ہے غلیظ زبان نہیں بنانی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ لسان ذاکر، بہترین جو ہے انسان کے پاس یہ ذکر کرنے والی زبان، اللہ اسے بڑا پسند کرتا ہے۔ بولو اللہ اسے بڑا پسند۔ اور پھر قرآن مقدس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا کے رہنے والوں، میرا قانون کلیہ یہ ہے۔ خالق یہ فرما رہا، میرا قانون کلیہ یہ ہے۔ خالق یہ فرماتا ہے اے میرے بندوں، خالق فرما رہا ہے اے میرے انسانوں، خالق فرماتا ہے اے میرے جو ہے بنی نوع آدم کی اولاد، ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو فذکرونی، جب تم مجھے یاد کرتے تو اذکرکم، پھر میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب تم مجھے یاد کرتے ہو نا، میں ہدار نہیں چھوڑتا، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں تمہیں یاد۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنی حیثیت کے ساتھ، ہم اپنی چھوٹی سے اس جسم کے ساتھ، ہم اپنی حقیر سی سوچ کے ساتھ، ہم حقیر سے جسم کے ساتھ، ہم ایک حقیر سے جو ہے ادنا سے بدن کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ ذکر اللہ کرے، لیکن اگر جب اللہ توفیق دے دے، کوئی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور جس وقت اس لب سے اور اس زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو عزیزان گرامی یہ نہ سمجھیے کہ یہ بندہ اللہ اللہ کرنے والا کو معمولی ہے۔ اللہ فرماتا فذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور اگر تم مجھے کسی مجلس انسانیت میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، بہت سارے لوگ مل کے مجھے یاد کرتے ہو، اگر آپ محفل اور مجلس میں مجھے یاد کرتے ہو، تو میں تمہاری محفل اور مجلس سے اچھی مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ملائکۃ المقربین ہوتے ہیں، سارے نوری فرشتے ہوتے ہیں، اور میں تیرا ذکر وہاں ان فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں۔ فذکرونی اذکرکم، پھر میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب میں تجھے یاد کرتا ہوں تو پھر میں تنہا نہیں ہوتا، فرشتے بھی تجھے یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، بولو اللہ کو، بولو سارے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس یاد خدا کے لیے بہترین یاد، بہترین ذکر، رسول معظم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ بولو افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ لیکن رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ کا کریم فرماتے کہ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی یاد کے لیے قرآن حکیم میں جہاں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے بہترین ذکر میری نماز ہے۔ بولو بہترین ذکر میری نماز ہے۔ عزیزان گرامی، اگر انسان یہ چاہتا ہے میں اللہ کا قرب حاصل کروں، انسان یہ چاہتا ہے میں اللہ کی خیشیت کے اندر جو ہے جلوہ جو ہے کوتا زن ہو جاؤں، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی جو ہے آغوش میں چلا جاؤں، تو پھر انسان کے لیے اللہ پاک نے سب سے بہترین چیز جو رکھی ہے اقیم الصلاۃ لذکری۔ جب وہ نماز کی حالت میں مناجات پیش کرتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، یہ سمجھ لینا کہ زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، یہ سجدہ خدا کی آغوش میں ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ رحمت کی آغوش میں انسان کا سر ہوتا ہے، اور جس وقت رحمت کی آغوش میں بندے کا یہ سر ہوتا ہے، اس وقت رب کائنات کی رحمت پورے جوبن پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے۔ اور ایک بندہ اس مسجد کی دری پر، اپنے مصلی پر، جانماز پر جس وقت سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، عزیزان گرامی آپ کی توجہ، جس وقت ایک بندی یہ
مومنہ جس وقت مصلی پر جانماز پر جس وقت سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ادا کر رہا ہوتا ہے، تسبیح ادا کر رہی ہوتی ہے، تو عزیزان گرامی عرش کا مالک، فلک کا مالک، کائنات کا مالک اللہ جل مجدہ الکریم اس بندے کے دائیں کان میں 70 مرتبہ رب کہتا ہے اے بندے مانگ کیا مانگ رہا ہے، اے بندے مانگ، یا عبدی بندہ مانگ کیا مانگ رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا عزیزان گرامی، کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا کہ ہم نے ادھر سر سجدے میں رکھا، لیکن ہم نے شاید رسم سمجھ لیا، ہم نے سر سجدے میں رکھا شاید دکھلاوے کے لیے، ہم نے سر سجدے میں رکھا تاکہ دنیا والے نہ کہیں کہ فلاں بے نمازی ہے، ہم نے سر سجدے میں رکھا شاید کہ ہماری کو اپنی مجبوری ہے، لیکن جیسے ہی سر سجدے میں گیا رب کی رحمتیں دوڑ کر اسے آغوش میں لے لیتی ہیں، اللہ کی رحمتیں دوڑ کر اس کے پاس آ جاتی ہیں، اور کائنات کا خالق فرماتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہنے والے بندے اے بندے مانگ کیا مانگ رہا ہے، اے بندے مانگ کیا مانگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی بہترین ذکر اللہ کا ہے، بولو بہترین ذکر، افضل ذکر اللہ کا ہے، بولو افضل ذکر اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ جس وقت ہم اللہ کو اپنی مجلس میں یاد کرتے ہیں، آپ اپنی محفل میں یاد کرتے ہیں، نماز سے پہلے یاد کر رہے ہیں، نماز کے بعد یاد کر رہے ہیں، بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، اپنے دل کے اندر رب کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ہر ایک کی آہ کو سن رہا ہوتا ہے، بولو سارے اللہ ہر ایک کی آہ کو سن رہا۔ اس لیے ذکر بالجہر ہے، ذکر بالخفی ہے، یہ دونوں ذکر جائز ہیں، چاہے انسان اپنے دل میں رب کو یاد کرے، ان اللہ خبیر بما تعملون بصیر، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل کے اندر جو چیزیں ہیں یہ بھی میرا فضل ہے، یہ بھی میرا فضل ہے، اور اگر تیری زبان اگر اس قابل ہے، اگر وہ میرے ذکر سے لبریز ہو رہی ہے اور تو بلند آواز کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ہدار نہیں چھوڑتا، کنت سمعہ الذی یسمع بہ ویبصر لہ انفس، اللہ فرماتا ہے جب تم مجھے بلند آواز سے یاد کرتے ہو، کائنات کی جو شے تیرا ذکر سنتی ہے کل قیامت کے دن تیرے لیے گواہ بن جائے گی۔ اونچی آواز سے بولو کل قیامت میں تیری گواہی بن جائے گی، تیرے لیے شہادت بن جائے گی۔ اس لیے قیامت میں ہر آدمی کے 4 گواہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ کتنے گواہ ہوں گے؟ بولو کتنے گواہ ہوں گے؟ 4۔ آج اگر ایک بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، یہ اندھیرا، یہ رات کا اندھیرا، یہ تیرا میرا کنسپٹ ہے، یہ تیری میری زندگی ہے، یہ تیری میری آنکھ اس کی محتاج ہے، یہ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتی، تیری میری آنکھ اس اندھیرے اور اجالے کی جو ہے محتاج ہے۔ رب نہ اندھیرے کا محتاج ہے نہ اجالے کا محتاج ہے، وہ خالق کائنات ہماتن انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی سماعت وہ ہمیشہ سن رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے، بولو اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے۔ خالق نہ اندھیرے کا محتاج ہے نہ خالق اجالے کا محتاج ہے، یہ تیری میری زندگی محتاج ہے، ہم اجالے کے محتاج، ہم اندھیرے کے محتاج، ہم جو ہے مکان کے محتاج، ہم دکان کے محتاج، ہم جو ہے سردی اور گرمی کے محتاج، ہم جو ہے بیٹھنے اور اٹھنے کے محتاج، ہماری زندگی کھانے اور پینے کی محتاج۔ رب ان ساری باتوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے کی زندگی بڑھا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے پھر اس کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ خالق ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، بولو ہم محتاج ہے۔ جب ہم جو ہے کوئی گناہ چھپ کر کرتے ہیں نا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی کچہری میں قرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ 2 لکھنے والے جنہوں نے ہماری ساری فائل پر کی ہوگی، اور ہمارے 700 دفاتر جو ہمارے گناہوں کے پر ہوں گے، ان 700 گناہوں کے دفاتر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور لکھنے والے بھی ہوں گے، جو لکھا گیا ہے وہ بھی ہوگا۔ پھر انسان جس جگہ پر، جس زمین کے خطے پہ کھڑا ہو کر، جس زمین پر چل کر وہ گناہ کرتا تھا، وہ زمین کا ٹکڑا
اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اے انسان کیا تو خیال کر رہا تھا کہ تیرا کیا ہوا گناہ کو دیکھ نہیں رہا؟ آج دیکھ تیری زبان چپ ہے، آج تیرے ہاتھ گواہ دے رہے ہیں، آج تیرے پاؤں بول رہے ہیں، آج تیرے عصائے بدر بول رہے ہیں، اور ان کی گواہی تو چیک جو ہے کجا ایک طرف رہنے دو۔ یہ دیکھا زمین کا خطہ بھی تیرے خلاف گواہیاں دے رہا ہے، آج زمین کا خطہ بھی تیری طرف جو ہے یہ گواہی دے رہا ہے۔ اور اگر مجھے کہنے دیجئے گا، اگر ایک برائی کی گواہی زمین کا خطہ دے سکتا ہے تو پھر مسلمانوں یہ بھی ایمان رکھو کہ جس خطے پر ہم نے سجدہ کیا ہوگا وہ بھی تو کل گواہی دے گا نا، اور وہ تو رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا میری گواہی ہے اس بندے نے آ کر یہاں پر سر سجدے میں رکھا تھا۔ اور میرے آقا کریم امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک بندہ جس وقت دنیا چھوڑ کر دار بقا کا مسافر بنتا ہے، عزیزان گرامی 40 دن تک زمین کا وہ خطہ جہاں یہ سجدے کیا کرتا تھا وہ غمخوار ہو جاتا ہے۔ اونچی آواز سے بولو سارے یار، جہاں اس کا سر سجدے میں رکھتا تھا نا یہ، وہ زمین کا خطہ 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اور وہ بار بار یہ کہتا ہے مولا مجھے چین نہیں آتا، یا اللہ مجھے سکون نہیں آتا۔ اللہ پوچھتا کیوں؟ کہتا یا اللہ وہ تیرا بندہ کدھر گیا کہ اس کی پیشانی ہوتی تھی، اور جس وقت مجھ پر اپنی پیشانی رگڑتا تھا، ناک مجھ پر رگڑا کرتا تھا، اور ساتھ اس کے لبوں پہ اس کی زبان پہ جاری ہوتا تھا سبحان ربی الاعلی، آج وہ بندہ منو مٹی کے نیچے چلا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے زمین کا خطہ تو پریشان نہ ہو، کل قیامت کے دن تیری گواہی پر میں نے اسے بخش دینا ہے۔ مجھے بولو میں نے تیری گواہی پر اسے بخش دینا ہے۔ اور پھر زمین کا وہ خطہ 40 دن تک غمخوار رہتا ہے۔ سنو مسلمانوں، پھر آسمان کا وہ دریچہ، آسمان کا وہ دروازہ جہاں پر میری تیری عبادات اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ اچھے بولو سارے، آسمان کا وہ دریچہ، اس آسمان کے دریچے نے 40 دن تک سو کیا۔ کس کے؟ ایک بندہ ہے مومن کے دنیا سے جانے کے بعد آسمان کا وہ دروازہ، آسمان کا وہ دریچہ کہتا ہے مولا مجھے چین نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا۔ اللہ فرماتا کیوں؟ کہتے مولا وہ بندہ کدھر گیا جو تسبیحات پڑھ رہا ہوتا تھا اور ہمیں چین ملا کرتا تھا۔ تو گیا یہ ذکر اللہ، یہ انسان کے لیے اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اذا راؤ ذکر اللہ، اگر تم ولی کی پہچان دیکھنا چاہتے ہو تو ولی کی مجلس میں جاؤ گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اس لیے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بولو اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ لیکن صد افسوس آج 15ویں صدی کے اندر کچھ ایسے بھی جو ہے پیر خانے ہیں کہ جہاں نماز کا نام تک نہیں ہے، کوئی کتیوں والی سرکار، کوئی بیڑوں والی سرکار، کوئی جناب والا پتہ نہیں کیا کیا بکواس آج کل لوگوں نے بنا دیے ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا سب سے پہلے جب اسے اذا راؤ ذکر اللہ، اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس لیے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو سنت مصطفیٰ سے لبریز ہے، اس کی چال ڈال دیکھو تو سنت مصطفیٰ ہے، اور جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت میں لاکھوں سلام۔ ہمارا سلام ان کو ہوتا ہے جو سرکار کی سنت کا گہوارہ ہوتا ہے۔ ہم نہ کسی منڈ مننے کو، کسی مچھ مننے کو نہ پیر مانتے ہیں، نہ ماننے کا ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ جو شریعت کا باغی ہوتا ہے وہ پیر نہیں ہوتا، وہ زمانے کا لنڈا بدماش ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کلندر دوران کلانے والا بے غیرت یہ کہے کہ کلندر دوران کلندر بننا مشکل ہے۔ عزیزان گرامی ایک بات کان کھول کے سننا، شریعت مصطفیٰ کی ہے، یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، لیکن شریعت کا دعوے دار اگر دعویٰ شریعت کا کر رہا ہے تو کم از کم اپنی شکل تو شریعت والی بنائے نا، اپنی شکل تو شریعت والی ہونی چاہیے، صورت تو شکل جو ہے یہ شریعت والی بنا لو، کردار اور اگر سیرت نہیں بنتی کم از کم صورت تو بنا کے دکھاؤ۔ اگر صورت اگر شریعت والی نہیں ہے تو کس منہ سے پیر کے لا رہا ہے؟ عزیزان گرامی مسلک کا حق اہل سنت اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور عالمی سطح پر سازش ہے کہ آج لٹیرے قسم کے لوگ
جو ہے وہ اس پیری کا دعویٰ کر کے لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ولی کی سب سے بڑی پہچان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب، کل مومنوں کے ولی، کل ولیوں کے ولی، کل ولیوں کے ولی، کلہم مومنوں کے ولی۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سرکار علم کا شہر ہے، علی دروازہ ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار نے، آپ نے ارشاد فرمایا اے دنیا کے رہنے والوں، اگر ولی اللہ کی پہچان کرنی ہے تو سنو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا کا طالب نہیں ہوتا، دنیا اس کو طلب کرتی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو تیری جیب پہ نظرانے کی طرف نہ دیکھے، ولی وہ ہوتا ہے جسے مل جائے تو خدا راہ میں صدقہ کر دے، اگر نہ ملے تو اللہ کی حضور شکر کر رہا ہے۔ اور یہاں کے ولی وہ ہے، یہاں کا پیر خانہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بڑا نوٹ ہوتا ہے، پیر صاحب کسی غریب مریض کو دھکے دے کر پیچھے کر دیتے ہیں، ہٹو یار وہ میرا مریض آ رہا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی پیری ہے؟ عزیزان گرامی، خدا را زمانے کے ان بدماشوں سے بچو، اس لیے کہ دین کو بڑا نقصان پہنچا ہے ان 2 نمبر پیروں سے، دین کو بڑا نقصان پہنچا ہے 2 نمبر ملاؤں سے، دین کو بڑا نقصان پہنچا ہے جناب والا ان 2 نمبر نعت خانوں سے۔ میں نعت خانی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن نعت خان سے مخالفت ضرور کرتا ہوں جس کی نہ مجھ ہے نہ کچھ ہے۔ ایک داڑھی کا منڈمنا آدمی ہے، سرکار کی تعریف کر رہا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میرا تن بھی سرکار، میرا من بھی سرکار۔ اور سونیا پہلے اپنی شکل تے بنا لے سرکار والی، پہلے اپنے چہرے کو تو سجا لے۔ اس لیے عزیزان گرامی، خدا را دین کو نقصان مت پہنچائیں۔ جتنے ہم دین کے دعوے دار ہیں، اگر ہم اتنا عمل کر لیں تو کل ہماری فلاح ہو جائے گی۔ سو کے دعوے نہیں چلیں گے دین پر۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا مسلمانوں، ہم سارے مسلمان ہیں، اور نبی مکرم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ولی کی پہلی پہچان حضور نے فرمایا کہ اذا راہو ذکر اللہ، اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کا چہرہ بھی میری سنت کے تحت ہے، اس کا دیکھنا بھی میری سنت ہے، اس کا لباس بھی میری سنت کے تحت ہے، اور اس کے زبان پر اللہ اللہ یہ بھی مصطفیٰ کی سنت کے تحت ہے، تب جا کر وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور پھر ولی کی پہچان کیا ہے؟ رات ہوتی ہے، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتا ہے رات ہوتی ہے، جو بے درد ہوتے ہیں نا، جنہیں دنیا کا خوف نہیں ہوتا، جنہیں جو ہے اپنے رب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ لوگ لمبی تان کے سو جاتے ہیں۔ کبھی وہ اپنا بستر گرم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ہیٹر کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے کمرے کا ٹمپریچر جو ہے وہ درست کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو میرا کامل بندہ ہوتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات کا اندھیرا نہیں دیکھتا، وہ رات کا پچھلا پیر اٹھ کر اپنا مصلی میری بارگاہ میں بچھا دیتا ہے۔ کبھی وہ قیام میں ہوتا ہے، کبھی وہ رکوع میں ہوتا ہے، کبھی وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس کا قیام بھی میری خاطر ہے، اس کا رکوع بھی میری خاطر ہے، اس کا سجدہ بھی میری خاطر ہے۔ اور جو قیام رکوع سجدہ میری خاطر کر لیتا ہے رات کے پچھلے پیر میں اٹھ کر، پھر اللہ فرماتا ہے کنت سماع الذی یسمع، پھر دنیا کے رہنے والوں اس کا دیکھنا اس کا نہیں ہوتا، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھتا میں ہوں۔ اونچی آواز سے بولو، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑتا میں ہوں، پھر پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلتا میں ہوں۔ خالق کائنات جس کے ہاتھ بن جائے، اللہ جس کے پاؤں بن جائے، اللہ جس کی آنکھ بن جائے، اللہ جس کی زبان بن جائے، اللہ جس کے قریب ہو جائے، تو مجھے کہنے دیجئے گا، مجھے کہنے دیجئے گا۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مسلمانوں ذرا خیال پیدا کرنا ہے، آج ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، اور رب کا بندہ جب بن جاتا ہے نا تو پھر کائنات اس کی بن جاتی ہے۔ بولو کائنات اس کی بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مرنا ہے تو ایک اللہ کی راہ میں مر، مرنا ہے تو ایک اللہ کی راہ میں مر، ڈرنا ہے تو اس سے ڈر، رکھ نظر اس کی رحمت پر، پھر دیکھ ساری دنیا تیری ہے۔
عزیزان گرامی، خدا کی عزت کی قسم ہے، رونا آتا ہے آج 15ویں صدی کے لوگ ہم کس قدر کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے جبہ دیکھ کر، ہم نے بہت بڑی دستار دیکھ کر، ہم نے بہت بڑا اس کا پیٹ ٹیڑھ دیکھ کر تو ہم نے اس کی بیعت کر لی۔ یہ زمانے کا ولی ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا پہلی ولی کی پہچان یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں پہلی پہچان یہ ہے اس کے اندر دنیا کی طلب نہیں ہے۔ بولو چبا سے، دنیا کی طلب نہیں ہے۔ اگر وہ بجاروں رکھنے والا، وہ 20-25 کوٹھیوں کا مالک ہو اور وہ سارا دن شام تک جو ہے نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ دنیا کا کوئی اور کام، صرف نذرانے لوگوں سے لے رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا وہ رب کے رسول کا باغی ہے، وہ رب کے رسول کی شریعت کا باغی ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں یار فلاں کے پاس بہت زیادہ بندے ہیں۔ میں نے کہا میاں، ایک ہے رحمان، ایک ہے رجیم، ایک ہے رحیم۔ رحیم میرا خالق ہے، رجیم شیطان ہے، جس نے رب کے ساتھ مقابلہ رکھا ہوا ہے۔ کل قیامت میں دیکھیں گے تیرے زیادہ ہوں گے یا میرے زیادہ ہوں گے۔ بولو یارا سارے اونچے بولو۔ تو کل قیامت میں جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی تو کسی نے ہونا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس بڑے لوگ جاتے ہیں جی، اس کے پاس تو بڑا فیض ہے۔ میں نے کہا میاں شیطان کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اونچے بولو، اونچے بولو، اونچے بولو یارا سارے۔ شیطان کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں، اور کل قیامت میں شیطانی بھی ہوں گے۔ جو ٹولہ جہنم میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ شیطانی تو ہوں گے۔ اس لیے دوستو یہ بات مت کہا کریں فلاں کے پاس بہت زیادہ مرید ہے۔ یہ مریدی پیری کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑا تمہارا پیر تمہارا باپ ہے۔ سب سے بڑی تیرا پیر تیری ماں ہے۔ ماں اور باپ کا دل ہم نے کبھی جیتا نہیں۔ ماں کو ہم نے ٹھڈے مار دیے، باپ کو ہم نے جو ہے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے، اور پیروں اور فقیروں کے دعوے کرتا پھر رہا ہے۔ کبھی ولیوں کے پاس جا رہا ہے، کبھی پیری کر رہا ہے، کبھی مریدی اختیار کر رہا ہے۔ یہ پیری مریدی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور تیرا باپ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہے۔ بولو اللہ راضی ہے۔ ماں راضی ہے تو تیرا یہ جنت واجب ہے۔ پوچھے بولو شارے، ماں راضی تو جنت واجب، باپ راضی تو اللہ راضی، باپ راضی تو رسول کائنات نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ماں نہیں ہے، دنیا چھوڑ چلی، سنو سارے سنو یہ بات، سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ ماں دنیا سے چلی جائے اور بعد میں پتا چلے کہ ماں راضی ہو جاتی تو اللہ راضی جو ہے جنت واجب ہو جاتی ہے، یا رسول پھر ہم کیا کریں اگر ماں دنیا سے چلی گئی؟ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تیری ماں کی بہن تیری سکی ماسی ہے، جا اپنی ماسی سے معافی مانگ، ماسی کو راضی کر، تیری ماں راضی ہو جائے گی۔ جب ماں راضی ہو گئی تو جنتی ہو جائے گا۔ اونچی آواز سے بولو نا یار سارے۔ اگر تیرے ماں کی بہن ہے، تیری خالہ ہے، تو جا اپنی ماسی کو راضی کر، اس لیے وہ راضی ہوگی تو تیری ماں راضی۔ پھر جب ماسی راضی ہو جائے پھر ماں کی قبر پہ چلا جا کر ماں سے معافی مانگ، جب ماں راضی ہو گئے تو جنتی ہو جائے گا۔ بولو تو کیا ہو جائے گا؟ جنتی ہو جائے گا۔ میرے آقا نے کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ماں ناراض ہو جائے اور پھر اٹھ کر تم میرے پاس آ جانا، نہیں، میرے محبوب نے فرمایا یہاں آؤ ضرور لیکن ماں کو راضی کرو۔ ماں کو ہاں اگر ماں بد عقیدہ ہے، ماں نے ابھی اسلام دین قبول نہیں کیا، ابھی غیر مذہب ہے، حضرت ابو ہریرہ کی بھی تو ماں تھی نا۔ ابو ہریرہ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، صحابی بنے، پھر جس وقت گھر جاتے نا تو ماں ان کی ابھی مومنہ نہیں ہے، ابھی ماں نے ایمان نہیں لایا، حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ سزا دیتی۔ پھر ابو ہریرہ دوڑ کر سرکار کے بار آتے، یا رسول اللہ بس ابو ہریرہ چاہتا کہ آپ دعا کرے اللہ میری ماں کو ایمان عطا فرمائے۔ بولو یار اونچی آواز سے بولو، ماں باپ کے ایمان کی دعا کیا کرے، اللہ ان کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ لیکن اگر ماں باپ ایمان والے ہیں تو ان کی اطاعت سب سے بڑا فرض ہے۔ بولو نا یار اونچی آواز سے بولو، اونچے بولو سارے شاباش۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، ماں باپ کا قدر کرو، یہ نعمتیں پھر نہیں ملیں گی، اس کی نعمت بدل آئی کوئی نہیں ہے۔ سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ، آپ نے سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں اللہ میری ماں کو ایمان عطا فرمائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو ہریرہ نے میرے آقا سے دعا کیوں کرائی؟ بولو نا یار اونچے بولو، اونچے بولو، اونچے بات سے بولو۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں سے دعا نہیں کیا کروایا کرو، دعائیں کرائیں، لیکن جو دعا جس کے لیے دعا جس سے کروا رہے ہو نا یہ بھی تو دیکھو یہ دعا کرنے والا ہے کون ہے۔ اونچے بولو نا، اونچی بات سے بولو،
یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، دعا کرانی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ادعونی استجب لکم، جس خالق نے دعا جو خالق جس سے ہم دعا کرتے وہ فرمایا دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ اگر نہیں مانگو گے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، بولو اللہ سے مانگا کرو، یہ مانگنا چاہیے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا مجھ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے دعا خود نہیں کیا حضرت ابو ہریرہ سے ابھی نہیں ہے؟ پھر 5364 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ سرکار سے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، میرے آقا نے بھی آگے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ خود دعا کر لو، سرکار نے ابو ہریرہ کی دعا پر ہاتھ اٹھا لیے۔ اونچے بولو، سارے بولو یار اونچی آواز سے۔ اب سرکار نے جس وقت ہاتھ اٹھایا نا، ابو ہریرہ وہاں سے آمین کہنے کے بجائے بھاگنا شروع ہو گئی۔ جس وقت وہاں سے بھاگ کر باہر نکلے نا، ابو ہریرہ دیکھے دوڑتے ہوئے جا رہے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کدھر بھاگ رہے؟ نام عبداللہ ہے، کنیت ابو ہریرہ ہے، چونکہ بلیوں کے باپ بلیوں سے پیار کرنے والے۔ بولو اونچی آواز سے۔ حضرت ابو دوڑ کے جا رہے تھے نا، تو آپ سے کسی نے پوچھا اب کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی، فرمانے لگے ذرا ٹھہرو، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ نے جس وقت سرکار کے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھے نا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا کہ عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعا ہے محمد، عجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے تھے نا یوں، ابو ہریرہ گھر کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں تھا، اندر سے آوازیں آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اونچی آواز سے، زبان اللہ نے سب کو دی ہے یار، اونچی آواز سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ گھر میں پہنچنے سے پہلے سرکار کی دعا گھر پہنچی، ماں ایمان لا چکی ہے۔ بولو ماں ایمان لا چکی ہے، تو والدین کی عظمت کے لیے دعائیں کروایا کریں کہ اے خالق کائنات، میرے امی اور میرے ابو کو اللہ اتنی عظمتوں پہ فائز کر کہ مولا جو وہ تجھ سے مانگے تو پر اللہ تو ان سے راضی ہو کر انہیں عطا فرمایا کر۔ تو ماں باپ جس کے راضی ہو جاتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں، بولو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اور پھر خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے ولی کی پہچان یہ ہے اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ بولو کون یاد آ جائے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اللہ کرنے والا ہوتا، وہ طلب دنیا نہیں ہوتا، دنیا اس سے طلب کرتی ہے، لیکن اگر مل جائے تو صدقہ کرتا ہے، بانٹ دیتا ہے، نہ ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر وہ روکی سوکی کھاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں دیکھو اسے تو دیکھو اس کا چہرہ پیلا ہوگا، چہرہ رنگت پیلی ہوگی، آنکھوں میں ہمیشہ اس کے یہاں پر حضرت علی فرماتے ہیں اس کی آنکھیں ہمیشہ پانی سے بھری رہیں گی، اس لیے کہ اس کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ولی کی پہچان ہے۔ آج کا ولی وہ ہے، مردوں کو زندہ کرنا یہ ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ میں اس موضوع پہ آؤں گا اگلے جمعے۔ بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔